بلوچستان کی خوبصورتی کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے سرسبز و شاداب اور دلفریب علاقہ پیر غیب کا انتخاب کیا۔ کوئٹہ سے پیر غیب تک کا فاصلہ 90 کلومیٹر ہے۔ پیر غیب بلوچستان کے مشہور علاقے بولان میں واقع ہے۔ بولان کا علاقہ ایک زبردست تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا حامل ہے۔ درہ بولان کافی عرصے تک ایران اور قندھار سے ہندوستان کی طرف آنے جانے والے قافلے کی گزرگاہ رہا ہے۔ بولان میں انگریز دور کا بنایا گیا ریلوے سٹرکچر بھی دنیا کے عجائب میں سے ایک ہے۔ دشوار گزار پہاڑی سلسلے کو کاٹ کر بچھائی گئی ریلوے لائن کوئٹہ کو دوسرے صوبوں سے ملاتی ہے۔ پلان کے مطابق اپنے سفر کا آغاز صبح سویرے بغیر ناشتے کے کیا اور کوئٹہ سے 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کولپور پہنچے۔ کوئٹہ کی طرف سے آتے ہوئے کولپور کے راستے ہم بولان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کولپور کے ماشاءاللہ ہوٹل میں بہترین ناشتے سے لطف اندوز ہونے اور کچھ دیر آرام کے بعد دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ مچھ کا علاقہ عبور کرنے کے بعد تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ طے کرتے ہوئے سیدھے جانب پیر غیب کا گیٹ نمودار ہوتا ہے۔ یہاں سیکیورٹی چیک اور انٹری پاس کے بعد آگے جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہاں سے مزید 15 کلومیٹر کا فاصلہ اس سنگل روڈ پر طے کرنا ہوتا ہے۔ اس سنگل روڈ کا زیادہ تر حصہ اچھی حالت میں ہے اور کسی جگہ یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہے۔ یہ تمام تر راستہ انتہائی ویران اور دور دور تک آبادی کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ پیر غیب کے قریب پہنچتے ہی کھجوروں کے باغات نمودار ہوتے ہیں اور اسی دوران دور سے ہی دو پہاڑوں کے درمیان گھنا سبزہ نظر آنے لگتا ہے۔ یہی گھنا سبزہ اصل میں جنت نظیر علاقہ پیر غیب کا ہے۔ جیسے جیسے ہم ان دو پہاڑوں کے قریب پہنچنا شروع ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری آمد پر یہ دونوں پہاڑ دو دروازوں کی مانند کھلتے چلے جا رہے ہوں۔ پیر غیب میں داخل ہوتے ہی سرسبز و بلند بالا درخت اور چھوٹے چھوٹے پانی کے چشمے اس علاقے کے سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصے قبل حکومت بلوچستان اور FC بلوچستان کے اشتراک سے پیر غیب کی تزئین و آرائش اور اس کے ساتھ ساتھ سیاحوں کے لیے بھی کافی سہولیات میسر ہوئی ہیں، جس میں چلڈرن پارک، مسجد، سلائڈ، روپ برج، کنکریٹ سٹیپس اور حفاظتی حصار بنائے گئے ہیں۔ اس علاقے کا نام ایک بزرگ کے نام پر ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک بزرگ اپنی بہن بی بی نانی کے ہمراہ لوگوں کو دعوت اسلام کی غرض سے یہاں آئے تھے
یہاں کی آبادی میں بت مت بہت بڑی تعداد میں آباد تھے، جو کہ ان دونوں کے دشمن بن گئے اور انہیں قتل کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجا، جس پر یہ دونوں بہن بھائی جان بچانے کی غرض سے انہی وادیوں میں بچھڑ گئے۔ بت مت کا فوجی لشکر بزرگ صاحب کے تعاقب کرتے ہوئے ان کے بہت قریب پہنچ گیا، تو ان بزرگ صاحب نے اللہ سے دعا کی، جس کے بعد پہاڑ درمیان سے دو لخت ہوا اور بزرگ اس کے اندر سما گئے اور پہاڑ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس کے بعد ان بزرگ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس وقت سے اس علاقے کا نام پیر غیب سے مشہور ہے۔ پیر غیب کے بنیادی طور پر 4 پرکشش مقامات ہیں۔ یہ پہلا مقام پہاڑوں کے دامن میں واقع سب سے بالائی حصہ ہے۔ یہاں حیرت انگیز طور پر پہاڑ سے نکلتا ہوا چشمہ اس قدرتی پہاڑی تالاب میں گرتا ہے۔ تالاب کے پانی کی رنگت نیلی آسمانی دکھنے سے یہاں کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اس تالاب کا پانی حیرت انگیز طور پر گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس قدرتی تالاب میں سوئمنگ اور نہانے سے بھرپور لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کے صاف شفاف پانی میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی وافر مقدار میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ تالاب تقریباً 5 سے 6 فٹ گہرا ہے، جس کی وجہ سے حفاظتی رسیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ اس تالاب سے بہتا ہوا پانی پورے پیر غیب میں چھوٹے چھوٹے چشموں اور خوبصورت آبشاروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تالاب سے ملحق عمودی چٹان کے پار ایک اور کالا تالاب نما گھڑا بھی موجود ہے، جہاں تک رسائی انتہائی دشوار ہے، جس کی وجہ سے ڈرون کی مدد سے اس کالے تالاب کو دکھانا ممکن ہوا۔ اس کالے تالاب کو بلیک ڈیڈ پول بھی کہا جاتا ہے۔ پہاڑ کے ساتھ بنائے گئے واک ٹریک کے ذریعے نچلی سطح کی طرف آتے ہی پیر غیب کا دوسرا پرکشش مقام نمودار ہوتا ہے، جو کہ ایک سوئمنگ پول جسے ماضی قریب میں بنایا گیا ہے۔ یہاں پانی خوبصورت چھوٹی آبشار کی صورت میں آ کر گرتا ہے۔ اس سوئمنگ پول میں پانی موسم کے لحاظ سے ٹھنڈا اور گرم رہتا ہے۔ چھوٹی آبشار کے اوپر ایک خوبصورت برج لکڑی اور مضبوط رسیوں کی مدد سے بنایا گیا ہے، لیکن یہ صرف دیکھنے کی حد تک ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس پر چلنا اور عبور کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ اس پر چلتے سمے اپنا توازن قائم رکھنا ہوتا ہے۔ پہاڑی ڈھلوان عبور کرتے ساتھ سیڑھیوں کے ذریعے مزید نیچے کی طرف آتے ہی پیر غیب کا تیسرا اور مرکزی پوائنٹ پیر غیب آبشار کہاتا ہے، جو کہ اس پورے علاقے کی خوبصورتی کا آئینہ دار ہے۔
یہ آبشار نیلی جھیل میں آ کر گرتی ہے جو کہ چاروں طرف سے سرسبز پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ اس جھیل کا پانی موسم کے لحاظ سے گرم اور سرد رہتا ہے۔ یہ جھیل پہاڑوں کے کناروں کی طرف سے انتہائی گہری ہے، جس کی وجہ سے ماضی میں یہاں بے تحاشا حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اب اسے رسیوں کی مدد سے حصار بنا کر محفوظ بنایا گیا ہے۔ پیر غیب کے نشیب میں واقع دوسری آبشار یہاں کا چوتھا اور آخری مقام ہے۔ یہاں تک رسائی خاصی مشکل ہونے کی وجہ سے کسی بلند مقام سے بآسانی نظارہ کیا جا سکتا ہے۔